امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات آج اور کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وفود کی سطح پر مذاکرات کل اور اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر پاکستان آئیں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور کشنر پاکستان کے خصوصی مہمان ہوں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بند کمروں میں حساس بات چیت ہوگی، ڈیل وہی کریں گے جو امریکہ کے بہترین مفاد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں پاکستان کی جانب سے فریقین کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں حالیہ کمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تمام فریقین پر جنگ بندی برقرار رکھنے اور تحمل کا مظاہرہ جاری رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں پاکستان کی جانب سے خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کردار جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران تمام مزاحمتی محاذوں کو متحد وجود کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران اپنے شہید سپریم لیڈر اور اپنے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ شہید سپریم لیڈر علی خامنہئی کے چہلم پر بیان میں مجتبیٰ خامنہئی نے کہا آبنائے ہرمز کے انتظام کو نئے مرحلے میں لے کر جائیں گے۔ ایران کے جنوبی پڑوسیوں کو پیغام میں کہا شیطان کے جھوٹے وعدوں سے بچیں، ہم ابھی بھی جنوبی پڑوسیوں سے مناسب رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ دشمن کے ساتھ بات چیت کے باوجود ایرانی عوام کو سڑکوں پر موجود رہنا چاہیے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں، یہ دھوکہ دہی اور ممکنہ معاہدوں سے وابستگی کی کمی کی خطرناک علامت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لبنان پر حملے جنگ بندی مذاکرات کو بے معنی بنا دیں گے۔ ایران لبنانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ترک صدر ایردوان کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ ترک صدر نے کہا پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ مذاکرات کو دیر پا امن کے حصول کے لیے انتہائی حد تک استعمال کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید ہیں۔ اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے۔ ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، اگر انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے نام لیے بغیر امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی واضح کیا کہ ایران کا اتحادی لبنان سمیت تمام مزاحمتی محاذ جنگ بندی کا کبھی علیحدہ نہ ہونے والا حصہ ہے اور یہی 10 نکاتی تجویز کا پہلا نقطہ ہے۔ ڈاکٹر باقر غالیباف نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف لبنان کے مسئلے پر عوامی سطح پر اور واضح طور پر زور دے چکے ہیں۔ اس معاملے سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بھاری قیمت ہوگی اور سخت رد عمل آئے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف نے کہا کہ آگ کو فوری طور پر بجھایا جائے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جارحیت روکنے، عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں اور کہا کہ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا، تاہم امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ ایرانی نائب صدر نے کہا کہ جنگ کے ان 40 دنوں میں ایران نے نہ صرف دشمن کے تخمینے کو غلط ثابت کیا بلکہ قوم کے عزم نے نئے افق کھولے ہیں۔ یہ جنگ نہ صرف فوجی فتح ہے بلکہ اسٹریٹجک حکمت عملیوں میں علاقائی اور عالمی تبدیلیوں کے لیے فیصلہ کن موڑ ہے۔
ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے والا تھا لیکن پاکستان کی مداخلت پر رکا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا بیان، کہا ایرانی وفد امن مذاکرات کے لیے اسلام آباد جائے گا۔ مطالبہ کیا کہ امریکہ لبنان پر اسرائیلی حملے رکوائے۔ خطے کے امن کے لیے جنگ بندی میں لبنان کا شامل ہونا ضروری ہے۔ آنے والے گھنٹے بہت اہم ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم نے لبنان پر حملوں کو فوری ختم کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان کے خلاف اسرائیل کی جاری حد کی شدید مذمت کی۔ لبنان میں ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کی امن کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فون کیا۔ بات چیت میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے اقدامات پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ساتھ 24 گھنٹوں میں دوسری بار گفتگو۔ دیرپا امن کے لیے سفارتی رابطے آگے بڑھانے پر اتفاق۔ دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی صورتحال پر گفتگو اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے دیرپا امن کی کوششوں کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا کویتی ہم منصب جراح جابر الاحمد الصباح سے بھی رابطہ۔ کویتی وزیر خارجہ کا ابتدائی سیز فائر کا خیر مقدم۔ پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ نائب وزیر اعظم کی یورپی یونین کی خارجہ امور کی چیف کایا کیلس سے بھی گفتگو۔ کایا کیلس نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں میں یورپی یونین کی حمایت کا اعادہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر نے بھی ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ جنگ بندی میں کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کے آذربائیجان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطے۔ اسحاق ڈار نے خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر تازہ حملے۔ حزب اللہ چیف کے پرسنل سیکریٹری علی یوسف ہارشی کو مارنے اور حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ دارالحکومت بیروت کے نواحی علاقوں میں بھی رہائشی عمارتوں پر بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ کل ہونے والے اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 303 ہو گئی۔ حزب اللہ کے جوابی وار اسرائیلی افواج کا ٹینکس کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی قابضین کی بستیوں پر کئی راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی فوج کا زیادہ تر راکٹس کو روکنے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز کے بدترین اسرائیلی حملوں کے بعد لبنان میں یوم سوگ۔ عرب میڈیا نے بیروت پر گزشتہ روز اسرائیلی حملے کی 13 سالہ بچی کی بنائی ویڈیو شیئر کر دی۔ ویڈیو میں دھماکوں سے بچنے کے لیے بچی اپنے والد کے ساتھ بھاگتی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف 2020 سے جاری کرپشن کیس کی سماعت اتوار سے دوبارہ شروع ہوگی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق مقدمات کی سماعت جنگ کے باعث عارضی طور پر معطل کی گئی تھی، تاہم جنگ بندی کے بعد معاملات بحال ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو پر رشوت، فراڈ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کے لیے صدارتی معافی کی حمایت کر چکے ہیں۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی ایپسٹین سے تعلق کی تردید۔ کم سنوں سے جنسی تعلق کے مجرم جیفری ایپسٹین سے تعلق کی باتیں پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دی۔ کہا ایپسٹین کے ساتھ ان کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں۔ ایپسٹین کی وجہ سے زیادتی کا شکار متاثرین کے لیے کانگریس میں کھلی سماعت کا مطالبہ کر دیا۔ بولی ہر متاثرہ خاتون کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ حلف اٹھا کر گواہی دے اور اپنی کہانی عوام کو بتائے اور یہ گواہی کانگریس کے ریکارڈ کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنائی جائے، کیونکہ اسی صورت سچائی سامنے آئے گی۔ اور کراچی میں میٹرک کے امتحانات آج سے شروع ہوں گے۔ بورڈ کی جانب سے اب تک امتحانی مراکز میں رد و بدل کا سلسلہ جاری۔ والدین نے شکوہ کیا امتحانات سے ایک روز قبل ایڈمٹ کارڈ پر درج امتحانی مراکز تبدیل کر دیے۔ طلباء اور والدین غیر یقینی صورتحال کے باعث پریشانی کا شکار۔